بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے آیت نمبر 61 سے 70 تک۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فادعو پس آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے کھانے پر ایک پس آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ جب ان پر آسمان سے بٹیر اور اسی طرح بنی ہوئی اشیاء اتر رہی تھی تو وہ نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے بلکہ وہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے جو تم بے تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلہا اپنی ترکاری سے وکثائہا اور اپنی ککڑی سے وفومہا اور گندم وعدسہا اور مسور وبصلہا اور پیاز۔ قالا تو اس نے کہا اتستبدلون کیا تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو الذی وہ جو کہ ہوا وہ ادنا ہے بالذی اس کے بدلے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ زمین سے ہمارے لیے نباتات نکالے جن میں ترکاری ہو، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے زمین سے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس سب کو بدلنا چاہتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر عطا کیا ہوا ہے، تمہیں اس چیز سے اس کو بدلنا چاہتے ہو۔ اہبطوا تم سب اتر جاؤ مصرن شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما جو سألتم تم نے مانگا یا جو تم نے سوال کیا وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور وہ سب لوٹے باؤ وہ سب لوٹے بغضب غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ من اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو پھر حکم ہوا کہ تم اتر جاؤ شہر میں جہاں پر جو تم نے مانگا ہے وہ سب تم کو ملے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ ڈال دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے۔ ذالکا وہ بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، یہاں پر وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں ذلت ان پر مسلط کی گئی، کیونکہ کانو تھے وہ یکفرون سب انکار کرتے بے آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، ویقتلون النبیین اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق نہ حق۔ ذالک وہ بما اس وجہ سے جو عصوا ان سب نے نافرمانی کی وکانو اور وہ سب تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو بغیر کسی وجہ کے ان پر ذلت مسلط نہیں کی گئی بلکہ ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت ان پر مسلط کی گئی کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعتدون حد سے تجاوز کرتے تھے، جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھیں وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بنے والنصارى اور نصارہ والصابئین اور سب بے دین یعنی بے دین لوگ من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعملا اور عمل کیا صالحا نیک فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ اجر ہے اور وہی لوگ بے خوف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے غم میں ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ
میثاق وعدے کو کہتے ہیں، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور، یا بلند کر دیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ، خذو سب تھام لو، ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بقوتٍ مضبوطی سے، وذکروا اور تم سب یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ، یعنی جو کتاب تم لوگوں کو دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو تو تم سب بچ جاؤ گے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق، علمتم تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، نعتدو جنہوں نے زیادتی کی، جن سب نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، تو ہم نے کہا، لہم ان سے، آیت میں ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی کرنا، کاروبار کرنا اور شکار وغیرہ سب ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے بہانوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ ہفتے کے دن چونکہ مچھلی کا شکار منع تھا تو وہ کیا کرتے کہ اس نالیوں میں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کے احکامات کی پیروی نہ کی جائے اور ہیلے بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جائے، تو اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین سب ذلیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور فرمایا تم سب ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل۔ فجعلناها تو ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا، فجعلنا پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے ہیں، وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور پرہیزگاروں میں شامل ہو جائیں۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرو حکم کم تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم سب ذبح کرو، بقرۃً گائے، قالو تو ان سب نے کہا، اَأَتَّخِذُ کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزواً مذاق، قالا تو انہوں نے کہا، اعوذ باللہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی۔ آیت میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازہ پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہاں پر یہ اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قالو تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزواً مذاق، قالا تو انہوں نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ وہ کیسی ہو، یعنی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالا اس نے کہا، کس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو،
ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان ہو، ففعلوا پس تم سب کر لو، ما تؤمرون جو تم سب کو حکم دیا جاتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، تو دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا، تو اس کے جواب میں وہ بہانے کرنے لگے اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان ہو، اور پس تم سب کر لو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو ان سب نے کہا ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یعنی کہ تو پھر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ جب انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، گہرا رنگ ہو اس کا، یعنی کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس قسم کی ہو۔ قالو ان سب نے کہا انہو بے شک وہ، فرماتا ہے انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض جوتتی ہو زمین کو، فلا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس گائے کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی گائے لے کر آئیں جو کہ وہ ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے کوئی بھی کام نہ لیا گیا ہو، نہ ہی اس سے کھیتی باڑی میں کوئی کام لیا گیا ہو، اور نہ ہی کسی قسم کا اس میں کوئی داغ ہو، صحیح سلامت ہو۔ قالو ان سب نے کہا الآن اب، جئتا تو آیا ہے، بالحق حق کے ساتھ، فذبحوها پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، وما کادو اور نہیں لگتے تھے وہ، یفعلون وہ سب ایسا کرنے والے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور جو اس کی تفصیل بیان کی ہے، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ بچیا پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ تو بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس میں اسی گائے کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہیلے اور بہانے کرتے رہے لیکن وہ ایسا کرنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے ذبح کی اس گائے کو اور اس کا ٹکڑا اس مقتول پر مارا، تو وہ مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس نے ساری حقیقت بیان کی کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اس طرح اس کا قاتل بے نقاب ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔